تعلیم بالغاں ایڈیشن 2026 حسن صاحب آپ تیار ہو جائیں، آپ کا بہت خرچہ ہونے والا ہے۔ تعلیم بالغاں قاعدے کے لیے دنیا بھر سے رجسٹریشن کی ریکویسٹ آ رہی ہیں اور ایڈریسز کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اگر نام اور پتے بتانے لگ جاؤں تو سارا پروگرام گزر جائے گا۔ پاکستان کے علاوہ انگلینڈ، کینیڈا، جرمنی، سعودیہ وغیرہ سے کثیر تعداد میں ای میلز آئی ہیں۔ اور اب تعلیم بالغاں ایڈیشن 2026 کا سبق نمبر 4۔ اچھا مریم، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ وہ جوائن کر رہے ہیں ہمیں، لیکن ان پٹ جو ہے نا وہ بھی مشاورت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کریں کہ کیا کیا کرنا ہے اس اصلی پاکستانی قاعدے میں، جیسے میم سے میمز، تے سے ترمیمز، جیم سے جھوٹ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں ایک بات اپنے ویور سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک افسوسناک خبر ملی ہے کہ انڈیگو ایک ہوٹل ہے، اف آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رائٹ، حسین چوک گلبرگ میں، وہ کئی منزلہ ہے، اس میں آگ لگی ہے۔ تو ویور سے میری درخواست ہے کہ دعا کریں کہ خیر و عافیت ہی رہے۔ اچھا، باقی ہمارے نصیب ہیں کراچی سے لے کے یہاں تک یہ وبا۔ اب چلتے ہیں اپنے اصلی پاکستانی قاعدے کی طرف، عوامی قاعدے کی طرف۔ ہم پہنچے تھے پچھلی بار دال درخت نہیں ہے، دہشت گردی ہے، دغا بازی ہے، دھوکہ ہے، دھمکی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ڈال سے۔ تو مریم، ڈال سے ڈرم تو بالکل فضول بات ہے۔ پاکستان میں ڈال سے ہے ڈر، ڈاکو، ڈراکیولاس، ڈکارنا، ٹبر کھا جاں ڈکار نہ مارا، پوری ملک دی اکانومی کھا جاں تے ڈکار نہ مارا۔ اچھا، اور ایک ہے ڈسنا ڈال سے۔ میرا ایک شعر ہے، ہاتھ ملا کر ڈس لے گا وہ اور تو نیلا پڑ جائے گا جیسے سانپ نے ڈسا۔ ٹھیک ہے، تو زال سے ذخیرہ نہیں، ذخیرہ اندوزی۔ زال سے ذخیرہ اندوزی اور ذلت، ذاتیات، وہ جو ہمارے ہاں گالی گلوچ، اسمبلیاں، پارلیمنٹ، یہ وہ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانا اور عجیب و غریب قسم کے۔ خیر، ریل سے ریل گاڑی نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی ہمیں شرم آنی چاہیے ریل گاڑیاں استعمال کرتے ہوئے، یہ کفار کی ایجاد ہے اور وہ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ شاید انہی کی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہمارے ہاں نحوست طاری ہے۔ ابھی انڈیگو کی طرف میرا بار بار دھیان جا رہا ہے، وہاں خواتین بھی ہوں گی، کئی منزلہ ہے وہ اور بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اچھا، ریل گاڑی نہیں، رگڑا، جو عوام کو لگ رہا ہے، رگڑا، رہدنی، رہنمائی، رکاوٹ، رولا رپا، وہ جو ہم آپ ڈالتے ہیں۔ اچھا جی چلیں نیکسٹ۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب، اب باقاعدہ خبروں کی طرف آتے ہیں۔ پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں گھریلو تشدد پر سزا کے بل کی منظوری دی گئی، جس میں 3 سال قید، 1 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزائیں مقرر۔ مرد بھی شکایت درج کرا سکیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ کے مطابق مرد بہت مظلوم، گھروں میں بہت کچھ سہتے مگر بولتے نہیں۔ پتہ نہیں کیڑا ہے وزیر مملکت۔ او بھائی کو ڈھنگ کے کام کرو، پڑوسیوں کے منہ لال دیکھ کے اپنے چپیڑوں سے کرنے ہیں۔ تم تہذیب کی اس مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ یہ چیزیں تعلیم، تربیت، آسودگی، خوشحالی سے آتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں بات یہ پہلی بار نہیں کر رہا کہ جو بچے بچپن سے اپنی ماں کو گالیاں کھاتے اور پٹتے دیکھتے ہوں گے، وجہ کیا ہے؟ فرسٹریشن، نیم پاگل پن۔ بچے تھی جم لے، بیاہ بھی کر لیا، اب ان کو پالنا، وہ تو نیم پاگل ہوتا ہے بندہ ویسے ہی۔ ان نسلوں نے کیا کرنا ہے جو بچپن سے دیکھ رہی ہیں، ماں نو تپڑ پہ رہے، گالاں پہ لیں فلانا۔ اچھا، کوئی اور کام کرو ڈھنگ کے،
یہ مہذب متمول معاشروں کے، منصفانہ معاشروں کے چونچلے ہوتے ہیں. تم یکدم ہی چھال مارتی کتے، اوقات نہیں ہے سائیکل کی، رولز رائس خریدنے چلے ہو، کوئی ڈھنگ کے کام کرو، وائبل. اچھا میں نے کسی سڑے جلے بنے چور کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ بیوی نہ ہو گئی، ریاست کے اندر ریاست ہو گئی. ہر بات پہ ایکٹ لگے گا. کیا کر رہے ہیں؟ ابھی مرحلہ وار ہوتا ہے. بچہ 18 دن کا بھی ہو، اتنا سا ہی ہوگا، ٹین ایج پہ جائے گا تو ٹین ایجر کہلائے گا، پہلے پل چلنا سیکھے گا، فلانا ہوگا. مراحل ہوتے ہیں. انسانی معاشرہ بھی انسانی اولاد کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک بچپن ہوتا ہے. پھر وہ کیا ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میرے بھی نصیب میں میرے بزرگوں نے کوئی جرم کیا ہوگا، یا میں نے شاید پچھلے جنم میں کوئی جرائم ایسے کیے ہوں گے. کن لوگوں کی باتوں پہ بات کرنی پڑتی ہے؟ 3 سال قید، 1 لاکھ فلانا. اور سوچا ہے کبھی جس بھوکے ننگے خاندان کے سربراہ کو جو نیند پاگل ہو چکا ہے، غربت، جہالت، بے بسی کی وجہ سے، قسم پرسی کی وجہ سے، اسے 3 سال قید اندر کرو گے، اس کے پیچھے کو 2 بیٹیاں ہوں گی، ایک بیوی ہوگی، کو 2 بیٹے ہوں گے، وہ گزر بسر کیسے کریں گے؟ سوچتے ہے نہیں. چلو ہاں بالکل ٹھیک کہا. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. مری میں ریکارڈ برف باری، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگیں، جس کے بعد مری میں سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا گیا، لیکن اب تمام راستے کھول دیے گئے ہیں. جبکہ نواز شریف برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے مری پہنچ گئے ہیں. حسن صاحب، آپ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مجھے یہ جو اس ملک پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد تو اب سے نہیں ہو رہا، کڑتے کڑتے آ گیا. میں تو آئی واز ناٹ ایون 40 جب مجھے بلڈ پریشر کا، انہی باتوں پہ کڑتے. یہ باقی یہ ہے نواز شریف برف برداری سے لطف اندوز ہونے، یہ تو لطف اندوز ہونا ان کی زندگی کا باٹم لائن ہی ہے، لطف اندوز ہونا. جدے جا کے لطف اندوز ہو جاؤ، انگلینڈ جا کے، فلانی جگہ جا کے لطف اندوز. ٹھیک ہے، پائے سری پائے تے کداں تے یہ وہ. اچھا اب مجھے یاد آیا آپ کے سوال سے، مرحوم استاد دامن بڑے کمال کے شاعر تھے. وہ بھٹو کو چھیڑا کرتے تھے کہ وہ کی کری جا رہے ہیں، کی کری جا رہے ہیں، کدی شملے جا رہے ہیں تو کدی مری جا رہے ہیں، تو کی کری جا رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب تو فارغ آدمی ہیں، کی کری جا رہے ہیں تو کی کری جا رہے ہیں، کدی لندن جا رہے ہیں تو کدی مری جا رہے ہیں. ختم. سیلیبریٹ کرو اس کو، ماشاءاللہ. آگ کراچی سے لاہور کے ہوٹلوں تک پہنچ گئی ہے. یہ لطف اندوز، یہ خدا کی قسم اس معاشرے میں گناہ اور جرم کر رہا ہے وہ آدمی جو کسی بھی بات سے لطف اندوز ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں. میدان جنگ میں دندیاں نہیں کٹیاں جاتی ہیں، لاشوں کے ڈھیر ہوتے ہیں، آپ کو زخم لگ سکتا ہے، خود بھی لگ سکتا ہے، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، چیخو پکار یہ وہ وغیرہ، اس میں لطف اندوز اس بار. لیکن ہے کمیونٹی اس ملک میں. چلو